السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں فؤاد اسلم محمد اسلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں ایک اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر ہم دیکھیں اور اپنے سماج میں نظر دوڑائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ گناہوں کے سلسلے میں لوگوں میں ایک غلط نظریہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو منع کردہ چیزیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر ان چیزوں کا ارتکاب کوئی کر لیتا ہے تو اسے لوگ زیادہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے جو فرامین ہیں، اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان میں کوئی آدمی کوتاہی برتتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو لوگ اتنا بڑا جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اس کے جو فرامین ہیں، ان کے اندر اگر ہم حکم عدولی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اس کے جو فرمودات ہیں، اس کے جو فرامین ہیں، ہم اس میں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم عدولی نہ کریں اور اسے زیادہ بڑا گناہ سمجھیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس چیز کو بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے اچھی بات جو محسوس ہوئی ہے وہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد میں اس سلسلے میں ایک بحث موجود ہے، جس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تقریباً 20 طریقوں سے دلیلیں دے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب کرنے سے۔ محترم دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہی چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ان میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چیز کے کنارے جانے سے منع فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے وہ گناہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف فرمائی، ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور ان کو اپنے اچھے بندوں میں سے شمار کیا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ابلیس مردود جو ہمیش کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، تو دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں انہیں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، انہیں چاہتا ہے، اور وہ احکامات، وہ فرامین، وہ مقصود بھی ذات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں ناپسند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جہاں حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے وہیں ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو نافرمانی ہوتی ہے، یہ جو حکم عدولی ہوتی ہے، یہ دراصل انسان کے اندر سرکشی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ انسان کے کبر کی وجہ سے اس کے اندر سے یہ نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو گناہ کے کام ہیں جن میں ایک انسان کوئی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو اس میں عموماً اس کی شہوت غالب ہوتی ہے، یا کبھی اس کو کسی گناہ کے اندر کوئی ضرورت یا کوئی حاجت اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے جس طرح سے اس کے حرام کردہ چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسی طرح سے اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو فرامین ہیں ان کو بھی بڑا سمجھیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے سماج میں کوئی آدمی شراب نوشی کرتا ہے، کوئی آدمی کوئی بدکاری کرتا ہے، تو ہم صرف اسے ہی زیادہ بڑا گنہگار نہ سمجھیں، بلکہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا حکم ہے نماز پڑھنا، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، ہمیں اسے بھی بہت بڑا گناہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی سچی اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔